صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ منورہ کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں اور اسے مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کر اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف پھانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ کا سوا وہ ہر جگہ داخل ہوگا، یعنی مکہ اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ واقعی اب تو یہ حدیث ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت مدینہ میں آئے گا، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں دونوں مساجد میں آئے گا، یعنی حرمین مکہ اور حرمین مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی پاک کے زمانے میں مدینہ شریف جتنا تھا ایز اے سٹی تھا وہ سارے کا سارا مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ مسجد نبوی اتنی بڑی ہے، جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ 2 مسجدوں میں آئے گا، تو جیسے نبی پاک نے فرمایا 2 مسجدوں میں آئے گا، ادھر لوگ جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے اپنی پناہ کے لیے آئیں گے۔ اس میں حضور پاک نے ایمان کو سانپ سے نہیں بلکہ ایمان کو بچانے کو سانپ سے تشبیہ دیا ہے، جیسا کہ سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آتا ہے۔ تو یہ واضح حدیث ہے کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہوگا، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارہ قیام کرے گا اور پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپنے لگے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں کہ جو کسی نبی نے اپنی قوم کو آج تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پاس وہ جسے جنت کہے گا در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اس طرح سے مسلم میں ایک حدیث ہے کہ بے شک دجال کے ہمراہ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، تم لوگ دھوکے میں آ کر اس سے ہلاک نہ ہو جانا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ایک صاحب جو کہ گندم گو تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ صاحب دجال کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا۔ مسیح الدجال یعنی جعلی مسیح، اور یہ عیسیٰ ابن مریم مسیح یعنی اصلی مسیح ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک مسیح آئے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر واقعی ایک مسیح آیا، وہ ان کو سمجھاتا رہا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے بلکہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب دجال جائے گا تو وہ کہیں گے یہ ہمارا مسیح ہے، تو وہ دھوکہ کھا کے دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ اپنا مسیح مان لیں گے۔ یہ نہیں کہ یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ دھوکے سے دجال کو اپنا مسیح مان لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں سے غداری کی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے۔ وہ جو کہ نبی پاک کو خواب میں دکھایا گیا وہ تھے کرسٹ یعنی عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اینٹی کرسٹ یعنی دجال۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جھوٹا یعنی دھوکے باز۔ خواب کا واقعہ تشبیہ کا ہوتا ہے، ایکچوئل نہیں ہوتا۔
मसला सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन हैं। वो इस वजह से बहुत परेशान हुए। फिर मैंने उसके ऊपर फूंक मारी तो दोनों गायब हो गए। तो इसकी तबीर मैंने 2 झूठे पैगंबरों से की है जो जहर होंगे। नाजरीन, उनमें से एक मुसलमा कज़ाब था और दूसरा असवद। अब हजूर ने सोने के कंगन कभी जिंदगी में नहीं पहने या उस ख्वाब के बाद भी कभी नहीं पहने, लेकिन ख्वाब में एक ऐसी चीज़ दिखाई गई है जो तशबीह के तौर पर। सही बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने एक गाय ज़िबा हो रही है और उसका बहुत सा खून निकल रहा है। आपको बहुत फिक्रनाक हुई कि मेरे सहाबा शहीद होंगे और तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए। मदीने का कोई ऐसा घर न था जिसमें मैयत ना गई हो, और ये एक बड़ा लाश था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये एक तशबीह है। ख्वाब में से मुराद ये नहीं है कि दज्जाल तवाफ़ काबा कर रहा होगा, और अगर किसी ने इसको धक्के से साबित करना भी हो तो अपनी अक्ल का इलाज करे। नाज़रीन, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, और उन्होंने रियलिटी में ऐसा करके भी दिखाया। बाद ने कहा कि यहाँ तवाफ़ काबा से मुराद यह है कि वो खाना काबा के बाहर घूम रहा होगा और मक्का में दाखिल होने की कोशिश कर रहा होगा, और बाद कहते हैं कि यह तबीर उस वक़्त की है जब उसका फितना ज़हर नहीं होगा। इस तरह से बुखारी और मुस्लिम हदीस है कि उसके हुक्म से बारिश बरसेगी वक्ती तौर पर और ज़मीन उग जाएगी। अबू दर्दा में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि झूठे दज्जाल पैदा नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि झूठे दज्जाल पैदा नहीं होंगे। तो दज्जाल एक से ज़्यादा हैं। गुलाम अहमद कादियानी भी उन दज्जालों में से एक है। वो आता है ना सही बुखारी और मुस्लिम में कि कहेगा तू दज्जाल है, फिर वो दज्जाल उसके 2 टुकड़े कर देगा, उसके दरमियान चलेगा, फिर 2 टुकड़े करके जिंदा करेगा। तो वो ये कहेगा खुदा ये काम कर सकता है, मैं तो खुदा हूँ। तो वो कहेगा तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा कर दिया, मुझे तो हजूर पाक की बात पहुँची थी कि वो इस तरह करेगा, अब तो मेरे कत्ल पर कादिर नहीं हो सकेगा। नाजरीन, फिर वो उस शख्स के 2 टुकड़े करेगा, वो कोशिश करेगा तो उसकी गर्दन कापर मेटल की बना दी जाएगी। फिर वो गुस्से में आकर उसको उठाकर अपनी जहन्नुम में फेंकेगा, लेकिन वो जन्नत में पहुंच जाएगा, यानी उसको मौत आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माने का सबसे बेहतरीन शोधा होगा, यानी सैयदुल शुहदा। जो शख्स जाबिर हुक्मरान के सामने हक बुलंद करे यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया जाए, और वो मोमिन भी सैयदुल शुहदा में से होगा जो दज्जाल के सामने खड़ा होगा। हत्ता कि सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि दज्जाल के माथे के ऊपर काफिर लिखा होगा, लेकिन एब्रीवेशन में कफारा, जिसे मोमिन पहचान लेंगे। तो सही बुखारी और मुस्लिम हदीस है कि क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने फितने आएंगे उनमें से सबसे बढ़कर दज्जाल का फितना है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होगी और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे फितने दज्जाल से।